اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع بھی پاکستان کے متعلق ہی ہے، عدلیہ کے متعلق ہے، آرمی کے متعلق ہے، 26 کروڑ عوام کے متعلق ہے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ معلومات ملیں گی جو کوئی اور چینل آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ یہ واحد چینل ہے جو کہ پاکستان کے عوام کا چینل ہے، آپ سب کا چینل ہے، جو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ کچھ نہیں، زیادہ نہیں، ایک آدھ یوتھیا جو ہے نا وہ روز بکواس کرتا رہتا ہے۔ کل بھی ایک بکواس کر رہا تھا کہ مجھے اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، میں اس عمر میں بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ او کمبخت، تو ڈرنے کی پیداوار ہے، تیری نہ ماں نہ پیو نہ بہن بھائیوں کا پتہ نہ کچھ پتہ، تیری تو نسل کا ہی پتہ نہیں ہے کہ تو ہے کون سی نسل کا ہے۔ نیکسٹ اگر بکواس کی تو نے نا تو یہ اب قانون بن گیا ہے، میں نے تیری کمپلین FIA میں کر دی ہوئی ہے، اب دیکھو تجھے کیسے اٹھاتے ہیں۔ تیرا نیٹ ورک بھی جہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے نا، USA میں بیٹھ کے نا، امریکہ میں بیٹھ کے، امریکہ کے پیسے لے کے، تو یہ غدار ہم پہ بھونکتے ہیں جو ہم اپنے ملک کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ ان چوتیوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ بھائی میرے ولاگ کا انڈیا میں پابندی لگ گئی ہے، وہ وہاں پہ مجھے نہیں سنا جا رہا ہے، وہاں پہ میری بہت عوام میں مقبولیت تھی، اللہ کا شکر تھا، شوق سے لوگ سنتے تھے، لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے عوام میں جو میں شعور اجاگر کر رہا ہوں نا، اپنے ملک کو بچانے میں لگا ہوا ہوں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ خان صاحب تو کہتے تھے کہ وہ لڑکیوں کو نچانا جہاد ہے، توبہ نعوذ باللہ، وہ جہاد نہیں ہے، یہ اصل جہاد ہے کہ آپ نے عوام کو اور فوج کو ایک کرو۔ اور یہ جو بغیرت نسل کے یوتھیے جو ہے نا، یہ فوج میں اور اس میں جعلی پرانی ویڈیوز دکھا دکھا کے، جعلی پوسٹیں لگا لگا کے نا تو نفرت پیدا کر رہے ہیں نا، ان کو ناکام بنانا ہے انشاءاللہ ہم سب نے مل کے۔ ہم نے اپنی آرمی کا ساتھ دینا ہے، اپنے ملک کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو غلام ہیں امریکہ کے، ان کا تو ماں گوروں کے پاس رات کو ہوتی ہے اور دن کو ان کا باپ خود ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، ماں گوروں کے پاس ہوتی ہے، تب جا کے ان کو نیشنلٹیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہاں کی۔ یہ غدار ہے سب، یہ پیسہ لے کے، اور دیکھیں اللہ کی کیسی کرم نوازی ہوئی ہے کہ IMF بھی ساتھ ملا ہوا تھا ان غداروں کے، کہ اس وعدہ اللہ شریک نے ہمیں IMF سے بھی جان چھڑوا دی ہے۔ 12 ارب ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں اس وقت بھی موجود ہے، 4 ارب ڈالر کی ہم قسط پے کر چکے ہیں IMF کو، وہ دے کے تو 12 ارب ڈالر ابھی بھی موجود ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے مہینے یہ اسحاق ڈار جو ہے نا، یہ اللہ کے مدد کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، IMF کے بغیر عوام کو بجٹ دے گا، جس میں عوام کو خود پتہ چلے گا کہ IMF ہمارا کتنا بڑا دشمن تھا، کس طرح بجلی گیس کے ریٹ بڑھا کے عوام کو سیلریاں کم کر کے تنخواہ تک نہیں بڑھانے دیتے تھے، یہ دشمن تھے، ہمیں تباہ کرنا چاہتے تھے، اس ذات پاک نے ہمیں بچا لیا، بر وقت اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، ہمارا ملک دیوالیہ ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا نا یہ عمران یہودی بھی، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ سب جو ہے نا اس کے جو چمچے کھڑچے جو فیس بک پہ بیٹھے ہوئے بھونک رہے ہوتے ہیں نا ہماری آرمی پہ، یہ سب انہی کی طاقتوں کے ہی ایجنٹ ہیں۔ اب کیسے ریحام کو خیال آیا کہ بھائی میں جہاز بھیج رہی ہوں، اس کو واپس بھیج دو؟ صدر صاحب گئے بھاگے ہوئے چیف صاحب کے پاس، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ بویا ہے یہیں پہ کاٹو گے، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔
اب اللہ نے ہمیں ببر شیر دے دیا، سلام پیش کرتا ہوں اس کو۔ اپنی آرمی کے اندر جو غدار موجود تھے وہ بھی اللہ پاک نے پکڑوا دیے ہیں، ادھر سارے کا سارا صفایا ہو گیا ہے۔ اب عدلیہ میں رہ گئے تھے، عدلیہ میں بھی انشاءاللہ چند دنوں میں کھلبلی، کل جو ہے نا پہلی وہ سماعت ہوئی ہے، کھلبلی مچ گئی ہے غدار ججوں میں، ان رشوت خور ججوں میں، کہ کس طرح بچا جائے۔ تو پرویز الائی غائب ہے جناب، اس پہ بات ہوگی، اور خان صاحب کو کل عدلیہ کی طرف سے پورا جواب مل گیا ہے۔ لاہور سپریم کورٹ راولپنڈی بینچ کی جانب سے، جو لاہور میں راولپنڈی بینچ ہے نا سپریم کورٹ کا، وہاں پہ وکیل گئے تھے، انہوں نے کوڑا سا جواب دے دیا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے وہی اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، لیکن اتنا مضبوط ہوں کہ اپنے ملک کا دفاع کر سکوں انشاءاللہ، اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ مل کے، اپنی عوام کے ساتھ مل کے، جو اس ملک کے وفادار عوام ہے نا اس کے ساتھ مل کے۔ پی ٹی آئی میں جو وفادار تھے وہ اس کو چھوڑ کے آگے ہیں کہ بھئی یہ تو ملک کا غدار ہے، یہ تو پارٹی غدار ہے۔ میں تو شروع سے 4 سال سے کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اور اس کے پیچھے سپانسر جو ہے نا وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور انڈیا ہے، انہوں نے اس کو سپانسر کیا تھا، اور یورپ بھی پورا اس میں شامل ہے۔ لیکن اللہ نے کیسی ہمارے اوپر مدد کی کہ بر وقت ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا۔ سلام پیش کرتا ہوں باجوہ صاحب کو کہ انہوں نے بر وقت اس کو ہٹا کے، بر وقت آرمی کو نیوٹرل کر کے، تو ہمارے ملک کو بچانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ جتنا بڑا کردار جنرل فیض کا ڈبونے میں تھا نا، اس سے زیادہ کردار جو ہے نا باجوہ کا ملک بچانے میں ہے۔ اب یہ اس پہ سارا الزام لگا رہا ہے، بھائی وہ تو نہیں خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ 26 کروڑ کا تم 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ تم کرو، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ چیف نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ فراڈ کرو، فارن فنڈنگ تم لو۔ کیا چیف نے کہا تھا، باجوہ نے کہا تھا کہ تم اسرائیل سے، امریکہ سے اور انڈیا سے فارن فنڈنگ لو؟ حکیم سعید نے 40 سال پہلے تیرے کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہوا تھا عوام کے سامنے، لیکن یہ جاہل قوم ہے، اس نے ابھی تک اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں۔ جا کے بک شاپ سے خریدیں، جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 عمران نیازی کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس وقت لکھا گیا تھا جب یہ کرکٹ میں بھی نہیں آیا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس وقت اس اللہ کے ولی کو پتہ تھا سب کچھ۔ اس نے اس کے کروڑ پتی یودن کے ساتھ شادی ہوگی، اس کے بچے یہودی پالیں گے، بڑا سا گھر لے کے دیں گے، اس کو سیاسی جماعت بنا کے دیں گے، سب کچھ اس نے لکھ دیا تھا۔ اس کو کروڑوں روپیہ لگا کے میڈیا کو خریدا جائے گا، اس کو ایڈورٹائزمنٹ کی جائے گی، اور اب ان 2 چینلوں کا بھی نمبر ہے، ان کو بھی یہ غدار چینل ہے دونوں، ایک بول چینل ہے اور دوسرا ARY چینل ہے، یہ دونوں اس ملک کے غدار چینل ہیں، اور ان کے سپانسر دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ دبئی آفس جو ان دونوں کے ہیں نا دبئی میں جہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ سٹاف جتنا بھی ہے نا وہ سب انڈیا کا ہے۔ اس سے ان کی وہ کریں نا کہ یہ کون سے پلاننگ کر رہے تھے، اب ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو یوتھ کے بیٹھے ہوئے بھوک رہے ہیں نا ہماری آرمی پہ باہر، راجہ عادل سمیت، اب ان پہ بھی ہونے لگا ہے، ان کا وہاں پہ FIA نے تحقیقات شروع کر دیا، ان کو ڈھونڈ کے نا انٹرپول کے ذریعے لایا جائے گا، اور یہاں پہ اتنا لمبا چھتر جو ہے نا وہ تیل میں بھگو کے رکھا ہوا ہے ان کے پچھواڑے کو لال کرنے کے لیے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے یوتھیوں کو سدھرنے کا، ورنہ ان کے شناختی کارڈ کینسل ہو جائیں گے، پاسپورٹ کینسل ہو جائیں گے، اور انٹرپول کے ذریعے گھسیٹ کے انہیں پاکستان لایا جائے گا۔ ابھی بھی ٹائم ہے، اپنے ملک کے وفادار بنو، اپنی فوج کے وفادار بنو۔ یہ فوج ہے تو رات کو تم لوگ سکون سے سوتے ہو، ہم سکون سے سوتے ہیں، یہ بارڈر پہ جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ یوتھی میں سے کوئی ایک، یہ تو اتنے بزدل ہیں
کہ اب کوئی باہر نہیں نکلے گا، خان انشاءاللہ آج اللہ کے حکم کے ساتھ اریسٹ ہو جائے گا۔ میں اس وقت صبح کے 5:30 بجے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو یہ بلاغ کر رہا ہوں، آج انشاءاللہ خان صاحب اریسٹ ہو جائیں گے۔ کس کیس میں؟ اسی القادر ٹرسٹ کے کیس میں۔ وہاں پہ ٹوٹل 36 بچے ہیں اور 450 نہ سوری 4,500 کنال رقبہ رشوت میں لیا گیا ہے، ساتھ میں 300 کروڑ روپیہ بھی لیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ملک ریاض کو دیا گیا کیا؟ وہاں سے جو پیسہ آیا تھا بند لفافے میں ہی منظوری کروا کے، کھول کے کسی کو دکھایا تک نہیں، تو ملک ریاض کے حوالے کر کے اس سے یہ سہولتیں لی گئی ہیں۔ کیوں بھائی؟ ویسے ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ملک ریاض کو ان لوگوں نے بے بس کیا تھا، مجبور کیا تھا، یہ باجوہ نے اور ثاقب نثار نے، ورنہ ملک ریاض جیسا محب وطن کوئی ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس نے اس ملک کے غریب لوگوں کو رہائشیں دی ہیں، آدھے سے زیادہ اگر رہائش کا مسئلہ حل ہوا ہے تو وہ ملک ریاض نے کیا ہے۔ وہ ملک کا غدار نہیں، ملک کا وفادار ہے۔ یہ غدار ہیں جو اس کو بھی لوٹ رہے تھے۔ یہ 4,500 کنال کیا اس کے باپ کی زمین تھی عمران کے، جو اس نے زبردستی لی ہے؟ وہ تو پیسہ تھا ہی اس کا جو اس نے باہر بھجوایا تھا۔ کیا کرتا باہر نہ بھجواتا؟ یہاں ثاقب نثار اس کے پیچھے لگ گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہمیں دو، جنرل فیض پیچھے لگ گیا تھا، ثاقب نثار پیچھے لگ گیا تھا، عمران نیازی پیچھے لگ گیا تھا۔ کیا کرتا وہ اگر انگلینڈ نہ بھیجتا یہ پیسہ؟ تو اس کی مجبوری تھی، ان ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے، یہ چوروں سے بچنے کے لیے۔ دوسروں کو چور چور کہہ رہا تھا نا، اس کو کہتے ہیں اللہ کی پکڑ۔ کیسا چور ثابت ہوا ہے، بلکہ ڈاکو ثابت ہوا ہے۔ ایک کیس 140 کیس ہیں، یوتھیو سنو، 140 چوری کے، کرپشن کے کیس ہیں۔ ان میں سے ایک کیس میں صرف 160 ملین پاؤنڈ کا یہ فراڈ کیا، چوری کیا اس نے، جو انگلینڈ سے پیسہ آیا واپس، وہ ہیروں کی انگوٹھی لی ہے۔ اس کو پکڑ بھی لیا تھا اس نے۔ اچھا، یہ عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہے نا، سید عاصم منیر صاحب، یہ اس وقت ISI کے چیف تھے، اور ان کو لگے ہوئے، ابھی باجوہ صاحب نے لگایا تھا ان کو 8 ماہ ہوئے تھے۔ تو یہ خان صاحب کو بڑا ایماندار سمجھتے، خود جو ایماندار ہیں، تو ظاہر ہے خان صاحب نے جو اپنے اوپر گلاب چڑھایا ہوا تھا نا ایمانداری کا، اس سے بڑے متاثر تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی، تو کہ ان کی بیگم، ان کی پیرنی عمران نیازی کی بیگم جو ہے نا، بیگم تو نہیں ہے خیر، کہہ سکتے ہیں عدت میں تو نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، اور بعد میں جو دوبارہ نکاح کے اوپر نکاح بھی نہیں ہوتا ہے، داشتہ کہہ سکتے ہیں، ایک کلب ڈانسر کہہ سکتے ہیں اس کو۔ وہ اس کا جب پتہ چلا کہ اس نے غیر قانونی طور پہ بلیک میل کر کے ملک ریاض سے ہیروں کی انگوٹھیاں لی ہیں، اس کے علاوہ پیسہ لیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے اچھی خاصی، تو وہ اپنی طرف سے خان صاحب کو بتانے کے لیے آئے کہ بھائی خان صاحب کو بتاؤں، ان کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن دونوں ملے ہوئے تھے نا، میاں بیوی دونوں مل کے کر رہے تھے نا۔ ظاہر ہے کہ بیوی اگر کرے تو خامد کو نہ پتہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جب بتایا، خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی۔ بعد میں جب وہ بتا کے چلے گئے، اور ان کو پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا، چائے تک نہیں پوچھی، اور ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں آئے، وہ خیر چلے گئے، واپس نکل گئے اپنے ISI ہیڈ کوارٹر۔ ISI کے چیف تھے اس وقت وہ۔ اس نے پیچھے باجوہ صاحب کو فون کیا کہ یہ جو عاصم منیر ہے نا، اس کو فوری طور پہ ہٹا دو ISI سے، اور کوئی اور مقرر کرو۔ باجوہ صاحب نے حتی الامکان کوشش کی کہ بھائی اس طرح ہمارا سسٹم خراب ہوتا ہے، جونیئر افیسر بدزن ہو جاتے ہیں۔ ابھی ان کو لگے ہوئے 8 ماہ ہوئے ہیں ٹوٹل، اور ان کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں وہ نیٹ ورک توڑا ہے کہ جو ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا تھا، اور ان کو کام کرنے دیں۔ وہ جب نہیں مانا نا، بہت زور لگانے کے بعد عمران نیازی نہیں مانا، پھر مجبوراً باجوہ صاحب نے عاصم منیر صاحب کو
GHQ میں لگایا اور اس کی جگہ پہ جنرل فیض کو لگایا، اور پھر جنرل فیض نے اور عمران نے مل کے اس کے بعد جو گل کھلائے، جو کس طریقے سے ملک کو لوٹا، عوام کو لوٹا، کبھی بجلی کی گیس بڑھائے، کبھی آٹا بلیک کیا، کبھی چینی بلیک کی، کس طریقے سے عوام کو انہوں نے لوٹا۔ 500 روپے کلو کبھی زندگی میں نہیں سنے تھے ٹماٹر بکے ہیں عمران نیازی کے دور میں، پھر یوتھیے بات کرتے ہیں۔ آج وہی ٹماٹر جو ہے نا 50 روپے کلو بک رہے ہیں، جو 500 روپے کلو ہم نے خود خریدے ہیں، میں نے خریدے ہیں۔ کبھی آٹا نہیں مل رہا ہوتا تھا، لائنیں لگی ہوتی تھی، کبھی چینی نہیں مل رہی ہوتی تھی۔ چینی جو ہے نا 55 روپے کلو سے جو ہے نا 140 روپے کلو میں نے خریدی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، ملک کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، باقی سب چور ڈاکو ہیں، اور اس جتنا ڈھیٹ آدمی میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اچھا، آج خطاب کیا ہے ادھر زمان پارک میں، کس سے؟ آپ نے جو 6-7 ملازم ہیں نا ان کو بٹھا کے تو خطاب کرنا شروع ہوا کہ بھائی میں عوام سے خطاب کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں بیوقوف یوتھیوں کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا چھین کے لے گئے آزادی، تو اس کو تھپڑ مار کے نیچے بٹھا دیا۔ یہ ان ملازمین کی اوقات ہے اس کی نظر میں، اور یوتھیوں کی بھی یہی اوقات ہے۔ کتنے کو تو جب جلسے میں تو ایک اس نے اپنے MPA کو پشاور میں جلسے میں تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ تو اپنی ذات کے علاوہ کسی کی عزت نہیں کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں بے عزت کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آج فیصل واوڈا صاحب نے اور وزیراعظم صاحب نے اس کا کچا چٹھا سب کھولا ہے، کتنے ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول کے آج کہتا ہے نہیں جی آصم منیر صاحب نے تو میری بیگم کی کبھی شکایت لگائی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے ان کو ISI سے ہٹوایا تھا، وہ تو باجوہ صاحب نے ہٹوایا تھا۔ تنا فراڈی اور جھوٹا آدمی پورے ورلڈ میں کوئی نہیں ہوگا جتنا عمران نیازی ہے۔ تو کیا ہوا جناب کہ یوتھیوں کو مرچیں لگیں گی، میرے طرف سے تھوڑی سی گھوٹ کے پی لو اوپر نیچے تک، دونوں سائڈوں سے بیلنس برابر ہو جائے۔ نیچے سے تو ڈنڈے کے ذریعے لگائی ہوئی ہیں نا آرمی نے، اوپر سے گھوٹ کے تھوڑی اور پی لو تاکہ دونوں سائڈوں سے لیول برابر ہو جائے، جس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ تو ویسے جو یوتھی جو ملک کے وفادار تھے نا وہ اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اب چند ایک یوتھی ہیں، کون سے والے؟ قادیانی، کیونکہ یہ تو پارٹی قادیانیوں کی تھی، 99% اس میں قادیانی ہیں، اور اب وہی بونک رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے چیف پہ بھی بونک رہے ہوتے ہیں، سچا اور کھرا سید ہے نا اس لیے اس پہ بونک رہے ہوتے ہیں، جو نبی پاک کا سپاہی ہے، ایک نبی پاک کا غلام ہے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہے، اس میں ہم سب بھی شامل ہیں۔ یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، آج خان صاحب کے وکیل پیش ہوئے ہیں جناب درخواست لے کے ضمانت کی، کل کے لیے، جو آج کے لیے کل پیش ہوئے ہیں، آج کے لیے جو ہاں وہ اپنے 6-7 ملازمین کو بٹھا کے ان میں خطاب کر کے خان صاحب یوتھیوں کو کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بھائی آصم منیر صاحب تو مجھے ملے ہی نہیں تھے، نہ انہوں نے مجھے کچھ میری بیگم کے متعلق بتایا تھا، نہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی، وہ تو باجوہ صاحب نے ان کو تبدیل کیا تھا 8 مہینے بعد، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ جنرل فیض کو لگاؤ، حالانکہ اس نے زبردستی پریشر ڈال کے لگوایا تھا۔ یہ تو کہتا ہے میرے پہ اس نے پریشر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ لائے جو وہی تھے نا، لانے والے جو وہی تھے، اسپانسر وہی تھے نا، اور پیچھے سے لیکن جب ان کو یہ فیض حمید نے غلط گائیڈ کیا تھا، یہ اس کو جب دوبارہ لگایا گیا ISI کا سربراہ، تو اس کے بعد اس نے کیا شر کیا ملک کا سب نے دیکھ لیا۔ تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، دیکھیں اللہ نے کیسا، جس کو اس نے ہٹایا تھا نا اسی کو ہی اللہ نے آرمی چیف لگا دیا۔ آج فیصل واوڈا نے بھی کہا ہے، اور وسیم بادامی نے بھی کہا ہے، سب نے، اور وہ ایک اور اینکر تھا ٹی وی میں، اس نے بھی کہا کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے۔ تو اسی نے یہ روکا تھا
پلاننگ کر کے اس میں بڑے بڑے 22 پی ٹی آئی کے ورکر شامل تھے، 22 لیڈر شامل تھے۔ یہ پوری پلاننگ کرنے میں آرمی پہ حملہ، پہلے باجوہ صاحب نہیں سوری عاصم منیر صاحب کی چیف بننے سے روکنے کے لیے اچھا خان صاحب نے یہاں تک آفر کی، فون کیا یہاں سے انگلینڈ نواز شریف کو کہ بھائی مل کے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی کوئی فیصلہ نہیں، ہم نے اعلان کر دیا بس، عاصم منیر صاحب سب سے سینئر ہے، وہی چیف ہوں گے۔ کہتا ہے نہیں ایسا کرو کہ 22 جرنیلوں میں سے کسی بھی جرنیل کو لگا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کو نہ لگاؤ۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ سب سے سینئر ہے، اسی کو وہ اڑا رہا ہے۔ تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا شہباز شریف بھی، لیکن نواز شریف اڑا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہوگا تو یہی ہوگا، کیونکہ یہ سب سے سینئر ہے اور حق بھی اسی کا بنتا ہے، اور بنتا بھی تھا کیونکہ سب سے سینئر جو تھا۔ اس وقت بھی اس نے جھوٹ بولا، اور آج میڈیا کے سامنے جھوٹ بولا ہے اس نے کہ بھائی میں نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی، میں نے کبھی نہیں کہا کہ عاصم منیر صاحب کو نہ لگاؤ، میں نے کبھی، اور اس کا آج تردید کر دی پی ٹی آئی کے ہی بندے فیصل بابڈا نے، اس کا قریبی دوست تھا نا فیصل بابڈا نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ فراڈی ہے ایک نمبر کا، کہ اس نے یہ دھرنا بھی اسی وجہ سے دے رہا تھا، اور جعلی گولیاں بھی چلوائی تھی، وہ سارے کے سارا پروگرام پہلے سے پلاننگ کیا ہوا تھا۔ اور اس میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس میں بھی جھوٹ بولا ہے کہ یہ میری لوگ ہی نہیں ہیں، یہ ان کو برگلانے والے ان کو یوتھیوں کو اور ان کا ٹائیگر فورس کے لوگ ہیں سارے، یہ عوام نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو اریسٹ ہوئے ہیں نا یہ ٹائیگر فورس کے لوگ ہیں، جس کو خان صاحب نے بھرتی اسی مقصد کے لیے کیا تھا، 1-1 لاکھ روپے ان کو تنخواہ دے رہا تھا، امریکہ سے، انڈیا سے، امریکہ سے، انڈیا سے اور اسرائیل سے لے کے پیسہ۔ اسرائیل تو اس کے سسرالی ہے نا۔ اچھا یہودیوں میں طلاق کوئی نہیں ہوتی ہے، ابھی بھی یہ اس کی بیوی وہ کہہ رہی ہے، وہ جو یہودن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں جہاز بھجواتی ہوں، اس کو واپس بھیج دو انگلینڈ۔ تو اب یہ انگلینڈ بھی نہیں جا سکتا، وہاں بھی اس کے اوپر کیس ہو گیا ہوا۔ اچھا اس کا کچا چٹھا جو ہے نا انگلینڈ کا یہ ایک اخبار ہے، کیا نام ہے، ٹیلی گراف نے جو ہے نا، اس نے ٹیلی گراف ہے یا ٹیلی گرام ہے کوئی صحیح مجھے بھی نہیں پتا ہے، تو اس نے بہرحال کچا چٹا سارا اس کا کھول کے رکھ دیا کہ کس طریقے سے اس کی بیگم کرپشن کرتی رہی ہے، کس طریقے سے یہ کرتا رہا۔ اب کیس کرے نہ جا کے ان پہ، مزہ تو تب ہے کہ کل ہی جا کے کیس کرے اس اخبار پہ، ڈیلی ٹیلی گرام ہے یا ٹیلی گراف ہے کوئی اس طرح کا ہی ہے، کیس کرے نہ جا کے کل، یا اپنے وکیلوں کو کہے انگلینڈ میں یوتھیوں کو بھی فون کرے کہ بھائی اس پہ کیس ٹھوک دو اخبار پہ۔ کرپٹ تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، لوٹا ہوا ہے، اس نے چوریاں کی ہوئی ہیں، ڈاکے مارے ہوئے ہیں، تبھی تو چپ کر کے بیٹھ گیا۔ نواز شریف نے تو کیس کر دیا تھا اس اخبار پہ اور جیت بھی گیا تھا، وہ اخبار نے جرمانہ بھی دیا تھا، معافی بھی مانگی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کہ وہاں سے اس کو ریلیف نہیں ملا، ضمانت نہیں ملی، یہ بھاگتا ہوا گیا نا کہ ویسے پہلے والا حساب ہوگا۔ اب وہ خود اپنی جانیں بچا رہے ہیں، جو انہوں نے اس سے نوٹ کمانے تھے نا وہ کما لیے انہوں نے، جو کرپٹ ججوں نے، اب ان کو اپنی پڑ گئی کہ بھائی کمیشن بیٹھ گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے، کل پہلی وہ بھی ہو گئی ہے، پہلی سماعت بھی ہو گئی ہے اس کی، اور اب ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، اس کے وکیل گئے ہیں جناب، تو آگے سے جواب کیا دیا ان ججوں نے، انہوں نے کہا پورا ملک جلا کے، پورا ملک تباہ کر کے اب یہاں پہ ضمانت لینے آگے، کوئی ضمانت نہیں، اسلام آباد جاؤ وہاں سے ضمانت ملے گی، اور اس میں پیش ہو جا کے اسی عدالت میں۔ تو اب دیکھیں کل انشاءاللہ یہ اریسٹ ہو جائے گا، کیونکہ اتنا مضبوط کیس ہے نا اس پہ۔ اچھا ابھی اس کے علاوہ فارن فنڈنگ والا کیس پڑا ہوا ہے، اس میں بھی یہ پھنسا ہوا ہے، بہت سارے کیسوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کے اینٹ اٹھاؤ تو نیچے اس کی کرپشن نکل آئے گی، یہ دنیا کا کرپٹ ترین آدمی ہے، دوسروں کو چور چور کہتا تھا نا، میں ان چوروں کے ساتھ، ان ڈاکوؤں کے ساتھ، ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں، یہ خود سب سے بڑا چور نکلا ہے، بلکہ ڈاکو نکلا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب پرویز الہی کی طرف۔ پرویز الہی کل اس نے
घर से टहलता हुआ निकला बाहर, सॉरी परसों परसों रात को टहलता हुआ, खाना खाने के बाद उसको भी तकलीफ हो रही थी ना। अच्छा, पहले उसने कोशिश की फोन करने की कि अ, भाई मेरी जान छूट जाए, मैं इस पार्टी से निकलूं तो वापस मुझे ले ले काफ लीग। चौधरी शुजात ने इनकार कर दिया, वहां इसको लिफ्ट ही नहीं किसी ने कराई। तो उसके बाद फिर टहलता हुआ बाहर निकला है, परसों रात से वो अभी तक तीसरा दिन वो शुरू हो गया है, आज गायब है, कोई अता पता ही नहीं चल रहा है उसका। ये इमरान नियाजी गायब करवा देता है, बंदे को मरवा देता है। वो अरशद शरीफ को भी इसी ने मरवाया हुआ है। और अभी भी जो है ना, वो जो अखबारी नुमाइंदा है ना, इमरान नज़ीर अगर इमरान के घर से इमरान नियाजी जमान पार्क से ना बरामद हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो उधर मौजूद है। और इसके अलावा हसान नियाजी, जिसने वो कोर कमांडर की पतलून लहरा के कहा था कि ये इनके कमर का साइज ये है, जो वो आगे जो उसने अल्फाज कहे थे ना, मैं अपने आर्मी की इज्जत करता हूँ, मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता हूँ। तो वो भी जमान पार्क में मौजूद है। इनके अलावा इंतहाई मतलूब जो है ना, इन कार्रवाइयों में जितने भी लोग हैं ना, वो भी जमान पार्क में मौजूद है। और उसके अलावा तकरीबन 40 के करीब अफगानी हैं अपने कमांडर समेत, वो भी वहां पे मौजूद है। आज छापा मारे वहां से, अगर इमरान नजीर बरामद ना हो, जो कि जाली साफी है पीटीआई का ही वर्कर है, जाली साफी है, उसको साफी नहीं मैं समझता हूँ, वो साफी है ही नहीं है। साफी वो होता है, अभी पिछले दिनों में मैंने नवाज शरीफ के बारे में, जब आटे में लोग मरे थे, मैंने उसके खिलाफ सारे बिलाग किए थे। साफी इस चीज को कहते हैं कि जो किसी का नहीं हो, सिर्फ अवाम का हो और हक सच का हो। हक सच पे तो सच हमेशा कड़वा होता है, इस पे तो यूथियों को इस तरह मिर्चें लगती हैं ना, कि ऐसे ही जैसे नीचे से उछलना शुरू हो जाते हैं, कि किसी ने जैसे पूरा डंडा घुसेड़ दिया है नीचे से, दड़ा मर्च लगा के, इस तरह उछलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं उन यूथियों को भी सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने इस गद्दार पार्टी को, अपने वतन पे को तरजीह दिया, इस गद्दार पार्टी से निकल आए हैं बर वक्त, वो बहुत फायदे में रहेंगे। आज ये जो यूथ के बने हुए थे ना, टाइगर फोर्स का कमांडर छुपा हुआ है उधर जाके जमान पार्क में, और जिसने हदायत दी थी सारी, तो बाकी जो है ना टाइगर फोर्स वाले सारे अरेस्ट हुए हुए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त अब आने वाला हमारे मुल्क के ऊपर। और इसके बाद जनाब 25 मई को आर्मी चीफ ने ऐलान किया जी, शोधा के साथ शोधा तकरीम मनाई जाएगी, शोधा के एजाज में, शोधा के एजाज में ये एक तकरीब मनाई जाएगी। और हर घर में मेरी अपील है सबसे कि उस दिन फातह ख्वानी करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और उनको शोधा कराम को मिलत करें। जितने भी दुनिया से जा चुके हैं लोग, उन सबको मिलत करें, उनका इसाले सवाब करें। और अपने चीफ का साथ दें, अपनी एजेंसियों का साथ दें, अपनी आर्मी का साथ दें, और इन गद्दारों का साथ छोड़ें। जो कहता है जी ये तो मेरे वर्कर ही नहीं है, क्या वैल्यू रहेगी ये पीछे फिर। और अब कहता है मैंने मना कर दिया कि कोई ना बाहर निकले, कल अगर मैं गिरफ्तार, निकलेगा कौन, कोई पागल है तेरे पीछे निकलेगा, जो तू बाद में कहता है कि भाई ये तो मेरे वर्कर ही नहीं है, मेरी तरफ से जहन्नम में जाए, फांसी लगा दो। जिसको जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाली, कम अज कम ऐसे जीएचक्यू के गेट को एक छोटा सा पत्थर उठा के जोर से मार दिया जाए ना, 14 साल सजा है उसकी। अभी ये आर्मी की अदालतें जो है ना वो शुरू हो गई हैं, उनमें तो उसमें जो आर्मी पे जो इन्होंने जो नुकसान किया है ना आर्मी का, वो केस इनके चलेंगे आर्मी एक्ट के तहत। और जो सिविलियन नुकसान हुआ है वो चलेंगे सिविलियन कोर्ट में, दहशतगर्दी की अदालतों में। दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, यूथियों का कहीं भी वो नहीं है। ये लावारस के लावारस, इनको माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया था, तो वो बर वक्त जो निकल गए हैं छोड़ के इज्जत के साथ, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ। और जो बाहर बैठे हुए हैं ना, उनको भी लास्ट वार्निंग देता हूँ कि भाई एफआईए पीछे लग गई है,
اب اپنے آپ کو بچا لو، تمہارے پاسپورٹ کینسل ہو جائیں گے، شناختی کارڈ کینسل ہو جائیں گے۔ اور کل جو یوتھیے نے جو میرے ساتھ بکواس کی تھی نا کہ مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دیا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، اس کا نام میں نے دے دیا ایف آئی اے میں۔ اس کا تو اب اس کی نانی بھی یاد کرے گی کہ کیا اس کا وہ کھرا پکڑا گیا ہے یو ایس اے میں، امریکہ میں۔ اچھا، یہ امریکہ میں ہی بیٹھ کے نا پورا نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے، ڈالر لے کے امریکہ سے ہی ہماری فوج کے خلاف بھونک رہے ہیں، کیونکہ ان ملکوں کو، ان تین ملکوں کو، امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا، ان تینوں کا تو منصوبہ ہی یہی تھا کہ فوج کو اور عوام کو لڑاؤ اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے 4 ٹکڑے کرو اور انڈیا کے ماتحت کر دو، سی پیک کو روک دو۔ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے، اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ ہماری آرمی کے اوپر بھونک رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں سے بھی انٹرپول کے ذریعے گھسیٹ کے لایا جائے گا ان کو، یہ ٹینشن نہ لیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، ہاں، وابڈا صاحب نے، فیصل وابڈا صاحب نے آج ایک اور بڑی اہم بات بتائی ہے۔ ویسے بندہ کھرا ہے، یہ ہے پی ٹی آئی میں تھا لیکن بر وقت نکل گیا ہے، اور بندہ کھرا اور سچا ہے۔ اس نے کہا جی یہ جو جلائے گئے ہیں نا، جتنے بھی نقصان ہوا ہے، یہ حملے ہوئے ہیں، یہ اس میں عمران نیازی سب سے بڑا وہ تھا، اور یہ 6 دن پہلے میٹنگ میں طے ہوا تھا سارا، اور اس میں چوٹی کے 22 لیڈر شامل تھے، جو کہ اس میں شاہ محمود قریشی شامل ہے، مراد سعید شامل ہے، اور یہ فواد چودھری شامل ہے، اور وہ محمود الرشید شامل ہے۔ یہ سرور آپ کے تو مقررہ، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، یہ رالپنڈی والا جس نے وہ پی آئی اے کا بیڑا گرک کیا تھا، وہ جھوٹ بول کے کہ بھائی ان کے لائسنس جعلی ہیں۔ خربوں روپے کا نقصان پی آئی اے کو پہنچانے والا ہے یہ بندہ۔ اگر واقعی کوئی بے غیرت دلال ہی ہوگا جو اس کو ووٹ دے گا، اتنا اس نے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے اس بندے نے۔ اگر پی ٹی آئی میں جاتا ہے نا تو پی ٹی آئی نہ، سوری، پیپلز پارٹی اگر اس کو لیتی ہے نا، کوشش اس نے نون لیگ میں کی ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے، اب وہ کوشش کر رہا ہے پیپلز پارٹی میں جانے کی۔ اس کو بھی مت دیں ووٹ عوام، ان لوگوں کو بائیکاٹ کریں جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی اجازت چاہوں گا، اور ٹیلی گراف جو ہے نا انڈیا کا، اس کا انگلینڈ کا بڑا چوٹی کا اخبار ہے، ہمیشہ سچی پوری تحقیق کرنے کے بعد چھاپتا رہتا ہے۔ اس نے پوری تفصیل چھاپی ہے کہ کس طرح گھڑیاں چوری کی گئی ہیں، کس طرح کی سے ہیرے کی انگوٹھیاں لی گئی ہیں، کس طریقے سے کہاں کہاں پہ ڈاکے مارے گئے، کہاں کہاں سے چوریاں کی گئیں، سب تفصیل اس نے چھاپ دی ہے۔ اب جا کے کیس کرے نا اس کے اوپر۔ فیصل وابڈا نے بھی آج کھول دیا سارا، کیونکہ گھڑی تو بیچنے میں فیصل وابڈا بھی شامل تھا، اس نے بھی آج بتا دیا کہ اس میں سے خان کو تو 4 کروڑ روپیہ ملا تھا، اور باقی جو ہے نا کابینہ کے لوگوں نے آپس میں بانٹے تھے، اس میں شاید فیصل وابڈا کا بھی کچھ حصہ ہوگا وہ، اور پنکی پیرنی نے اس کا بہت زیادہ حصہ رکھا تھا۔ دیکھیں، جس گھڑی کی قیمت عالمی مارکیٹ میں 36 کروڑ ڈالر ہے، اس کو ان کمبختوں نے میرا خیال ہے 8 کے 10 کروڑ روپے میں بیچ دیا تھا۔ یہ تو حال ہے اس ملک کا۔ تو بہرحال اب یہ ملک انشاءاللہ، میں سب پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل گیا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ پیش ہوگا، اور انشاءاللہ یہ 15 تاریخ کو، یہ کیا نام ہے، 15 دن بعد جو ہے نا 100 روپیہ مزید نیچے آئے گا پیٹرول۔ 100 روپیہ نہ بھی آیا تو کم از کم 50-60 تو ضرور آئے گا، اسی طرح ڈیزل بھی اتنا ہی نیچے آئے گا۔ لوگوں کی تنخواہیں بجٹ میں انشاءاللہ، بڑی کنفرم رپورٹ ہے، اگر یہ رپورٹ منظور ہو گئی نا، بڑی اندر سے ڈھونڈ کے نکال کے لایا ہوں کہ 50% تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، سرکاری ملازمین کی، جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی 50% تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، اور 30%
پینشن بڑھ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے عوامی حکومت کا فیصلہ۔ اس نے 4 سالوں میں 1 روپیہ نہیں بڑھایا تھا، اور پھر لوگ اسی کے پیچھے جا رہے ہیں، تو وہ ان کی جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ قوم ویسے جوتوں کی ہے، ان کو جوتے مارتے رہے نا، یہ بالکل صحیح رہتی ہے۔ ڈنڈے کی قوم ہے، ڈنڈا ان کو نیچے سے چڑھتا رہے نا تو یہ بالکل صحیح رہتی ہے۔ جب ڈنڈا رک جاتا ہے نا، یہ پھر ایسے لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو ملک کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے کہ جو ملک کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو لیکن انشاءاللہ اب شعور آ گیا ہے۔ میڈیا کو زندہ باد، میڈیا کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ میڈیا نے اب لوگوں کو شعور دے دیا۔ خان صاحب کو کہتے ہیں نا یوتھیا شعور دیا ہے، اس نے تو یہ شعور دیا ہے کہ بھائی زنا کیسے ہوتا ہے، ادھر زمان پارک میں کس طرح جایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ پشاور سے لا کے وہ لڑکوں کو استعمال کرتے رہے، اور اب ان کو بے یار اور مددگار ادھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ پنجاب پولیس نے ان کو گھروں تک پہنچایا، ہلکے ہلکے 10 12 سال کے بچے۔ یہ تو حال تھا ان کا، اللہ معاف کرے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے، اسی حرکت کی وجہ سے پوری کی پوری تباہ ہوئی تھی۔ زمین آسمان کانپ جاتے ہیں جب نر کے اوپر نر چڑھتا ہے، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا عذاب نازل ہوتا ہے، اور نازل ہوتا رہا ہے اس کے 4 سالوں میں۔ عوام کا کیا حال تھا 4 سالوں میں؟ تو بقایا جو ہے نا انشاءاللہ آج وہ اس کو پیشی ہے نا، تو آج رات کو میں جو بناؤں گا نا، یا کل صبح بناؤں گا فجر پڑھ کے، اس میں پوری تفصیل بتاؤں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ میں پوری تحقیق کرنے کے بعد سب سے لاسٹ میں ولاگ کرتا رہتا ہوں، تاکہ کوئی ایسا وہ رہ نہ جائے جہاں پہ مجھے کوئی یوتھیا کہے کہ نہیں میں نے جھوٹ بولا ہے۔ میں پورے پروف اپنے پاس رکھتا رہتا ہوں، پورے پروف ہوتے ہیں مکمل طور پہ میرے پاس، کہ کون سی خبر کس طریقے سے آئی ہے، میرے سے پہلے کس کس چینل نے نشر کی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی افواج کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ IMF کے چنگل سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہماری غیب سے مدد فرما تاکہ ہم ان غداروں کے چنگل سے نکل سکیں، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ سی پیک مکمل کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ سی پیک ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور اس کی رکاوٹیں غیب سے مدد کر کے دور فرما، اور یا اللہ جلد سے جلد مکمل کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن رہا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں IMF کے چنگل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ یہ جو ملک بھی پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا تھا، جو بھی عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی تھیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان سب طاقتوں کو تباہ و برباد فرما۔ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، تو تیرے سے بڑھ کے کوئی عالمی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان تمام طاقتوں کو جو ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی تھی، تو ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ جو بھی کرپٹ جج ہیں یا اللہ، یا سیاستدان ہیں یا اللہ، جنہوں نے اس ملک کو اس حال میں پہنچایا ہے،
یا اللہ ان کو اور ان کے بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ایک کرپٹ جج چاہے ہائی کورٹ میں ہے، چاہے سپریم کورٹ میں ہے، چاہے سیشن کورٹ میں ہے، یا اللہ ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس جس سیاستدان نے، جس جس جج نے اس ملک کو لوٹا ہے، ملک کو تباہ کیا ہے، غلط فیصلے کیے ہیں، انصاف کا گلا دبایا، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ اسحاق بن نثار کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل و خوار کر۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ، یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب، حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما، اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ اس کو اور اس کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور حفاظت فرما۔ اور یا اللہ آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم صاحب کو بھی صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور آئی ایس آئی کے تمام جتنے بھی بچے ہیں وہاں پہ، سینئر آفیسر ہیں، جونیئر آفیسر ہیں یا سپاہی ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت والی لمبی زندگیاں عطا فرما، ان کی فیملیوں کو بھی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے فیملیوں سمیت محفوظ فرما، دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور یا اللہ دشمنوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دے۔ اور یا اللہ خصوصاً جو یہ چھپ کے ہماری آرمی پہ جو حملے کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ فرما، جو دھماکے کر رہے ہیں، عوام کو مار رہے ہیں، آرمی کے جوانوں کو مار رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، یا اللہ ان کو تو تباہ و برباد فرما، ان کے سہولت کاروں کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ایف آئی اے میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، نیب میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، اور اینٹی کرپشن میں جتنے بھی افسران جوان ہیں، اور ہماری ایجنسیوں میں جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور ان اداروں میں جتنے بھی غدار ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کو یا اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں یا اللہ بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کے قابل ہیں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور یا اللہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے سمیت ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو روز قیامت شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔